23 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے ہیں کتاب کا کچھ حصہ، یدعون، انہیں بلایا جاتا ہے، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم پھر یتولا، منہ پھیر لیتا ہے، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے، قالوا، کہا، لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النار، آگ، الا، مگر، ایاماً معدودات، چند دن گنے چنے، ایام جمع یوم کی، اور معدودات جمع معدودہ کی، چند دن گنے چنے، وغرہم، اور دھوکے میں ڈالا ان کو، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، اس چیز نے جسے وہ گڑھتے ہیں، فکیف اذا جمعناہم، پس کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، لیومن، اس دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک نفس کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کے بارے میں جو کفر کرتے ہیں، نبیوں کا قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو انصاف کا حکم کرنے والے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، ان کے لیے 3 طرح کے عذابات کو بیان فرمایا۔ ایک، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دوسرا، ان کے سارے دنیا آخرت کے عمل ضائع ہوں گے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور تیسرا، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی معاون نہیں ہوگا، ان کی کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج کے درس کی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اہل کتاب میں پائی جانے والی خرابیوں کو بیان فرمایا، اور ان آیات کریمہ کی تفسیر کو سمجھنے سے پہلے ایک اہم اور ضروری بات سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ مذاہب میں سے 4 بڑے بڑے مذاہب والے، یہودی، عیسائی، مشرک اور مسلمان، چند ایک غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ ان میں سے پہلی قوم یہودی، یہودیوں کی یہ غلط فہمی تھی، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ کوئی بھی یہودی جو نسلاً یہودی ہے قطعاً جہنم میں نہیں جائے گا، اگر ہم چلے بھی گئے صرف وہی دن جائیں گے، 40 دن، جن دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پہ تشریف لے گئے اور ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، بس وہ 40 دن اگر ہمارے آباء و اجداد چلے بھی گئے جہنم میں تو جائیں گے، باقی کوئی یہودی جو ہے قطعاً وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہودی ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ جنتی ہے، خواہ وہ کچھ بھی کرے۔ دوسرا فرقہ عیسائیوں کا، عیسائیوں کا یہ ظام اور عقیدہ تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے سولی پہ لٹک چکے، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن چکے،
لہٰذا جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، تسلیم کرنے والا ہے، انجیل کا ماننے والا ہے، وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ بس وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن چکے ہیں، عیسائی ہونا کافی ہے، بس اس کی بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی۔ کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر موضوع سخن جو ہے وہ نصارہ ہیں۔ یمن کے علاقے نجران کے کچھ عیسائی آ گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کیا، ان کے سردار بھی تھے، ان کے علماء بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، یا معاشر النصارى اسلموا، اے نصارہ کی جماعت تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کرو۔ تو انہوں نے فوراً کہا قالوا اسلمنا، انہوں نے کہا آپ ہمیں کس اسلام کی دعوت دیتے ہیں؟ ہم نے تو پہلے سے اسلام قبول کر رکھا ہے، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو خود اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، ہم نے تو اپنا سر اللہ کے حضور جھکایا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں فرمائیں، فرمایا کیف یصح اسلامکم، تمہارا اسلام کیسے درست صحیح ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ وانتم تثبتون ولدا للہ، تم اللہ کے لیے اولاد گھڑتے ہو، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ دوسری بات فرمائی وتعبدون الصلیب، تم صلیب کی پرستش کرتے ہو، تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکا دیے گئے، حالانکہ عقیدہ سچا یہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، عیسائیوں نے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور تم صلیب کی پرستش کرتے ہو، یہ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک چکے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی وَتَأْكُلُونَ الْخِنْزِيرَ، تم خنزیر کھاتے ہو، اور خنزیر کسی شریعت میں حلال نہیں رہا، تو تمہارا اسلام کیسے اللہ کے ہاں قبول ہو سکتا؟ تو ان کا یہ زعم تھا، ان کا یہ گمان تھا کہ بس عیسائی ہونا کافی ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ بن چکے۔ تیسرا گروہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ 360 جو ہم نے بت رکھے ہیں، ان کی ہم پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا رتبہ اللہ تک بلند ہو جائے گا اور اللہ تک ہم پہنچ جائیں گے۔ تِلْكَ الْعَرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، کہتے تھے یہ جو بت ہیں ان کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ، ان کی شفاعت جو ہے اس کی بڑی امید رکھی گئی ہے، اللہ مانے یا نہ مانے، اللہ قبول کرے یا نہ کرائے، یہ ہمیں چھڑوائیں گے اور ہم جنت میں جائیں گے، بس ان کی پرستش ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ 3 گروہ ان کی غلطیاں۔ اور چوتھا گروہ مسلمانوں کا گروہ ہے۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ کلمہ پڑھ لو بس کافی ہے۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ تم عربی ہو جاؤ تو بس تمہارے لیے یہی کافی ہے، باقی آدمی یہ گونگے ہیں، ہمیں بڑی فضیلت ہے۔ مسلمان کہتا ہے فلاں فرقے کے ساتھ جڑ جاؤ تو بس کامیابی ہے۔ مسلمان کہتا ہے فلاں نعرہ لگا لو تو بس کافی ہے۔ ایک دوست یہیں کے ہمارے، وہ کہنے لگے جی آپ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں ہماری طرف سے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بھی نمازیں پڑھیں، آپ لوگ کرتے ہیں نا عمل، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ یہ ہمارا زعم، یہ ہمارا گمان 100% ناجائز ہے، یہ باطل ہے کہ فرض کو چھوڑ دیا، واجب کو چھوڑ دیا، حقوق اللہ حقوق العباد کو ضائع کر دیا اور یہ کہہ دیا بس یہ چھوٹا کام کر لو۔ یہاں تو پھر اللہ کی کچھ مہربانی ہے، آپ سندھ میں جائیے، پنجاب میں جائیے، سالانہ کچھ نہ کچھ نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے کسی نہ کسی اپنے وڈیرے کو، خواہ وہ دنیا کا وڈیرا ہے یا وہ دین کا وڈیرا ہے، سالانہ ماہانہ، بس آپ وہ نذرانہ پیش کر دو، بخشے بخشائے، آپ کی طرف سے سارا کام اب وہ کریں گے، آپ اس کے ایگریمنٹ میں داخل ہوگے، معاہدے میں داخل ہوگے، کچھ بھی ہو بس یہ آپ کو بخشائیں گے۔ تو چاروں فرقوں کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن و سنت میں اس کی وضاحتیں فرمائی ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے تفصیل پڑھ لی ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، کوئی بھی نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ اس کو ہوگا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گناہ کرے گا اس کا نقصان بھی اسی پر ہوگا۔ اسی بات کو یہاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، الم تری، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو دیا گیا ہے کتاب کا کچھ حصہ، اس سے مراد یہودی بھی ہیں، اس سے مراد عیسائی بھی ہیں، اس سے مراد مسلمان بھی ہے، تفصیل میں بھی عرض کرتا ہوں، جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا ہے، قرآن کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، یا ان کو انجیل کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، یا تورات کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، یدعون، انہیں بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے،
ثم پھر یتولا منہ پھیر لیتا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ کنارہ کش ہونے والے ہوتے ہیں۔ ذالک یہ بات اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ بے شک انہوں نے قالو کہا لن تمسنا النار ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا مگر ایاما معدودات چند دن گنے چنے، وہی 40 دن جن دنوں میں ان کے آبا و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وغرہم اور دھوکے میں مبتلا کیا ان کو فی دینہم ان کے دین کے بارے میں، ان کے اصول و ضوابط کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں، ما اس چیز نے کانو یفترون جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یفترون مضارع ہے، کانو آ گیا تو اس کا معنی کریں گے جو وہ گھڑا کرتے ہیں یا گھڑا کرتے تھے۔ گھڑنے کا مطلب یہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو تم نے اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے، خواہ عیسائی ہوں، خواہ یہودی ہوں، مشرک ہوں یا مسلمان۔ اس کی ایک مثال بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودن اس کے ساتھ زنا کیا ایک یہودی مرد نے، اور یہ دونوں شادی شدہ تھے۔ جھگڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا کیونکہ دونوں شادی شدہ ہیں تو اسلام کا حکم یہ ان کو سنسار کیا جائے گا۔ اور یہودیوں کے ہاں یوں ہوتا تھا کہ کوئی امیر اگر یہ غلطی کرتا تھا تو اس کا منہ کالا کرتے تھے، گدھے پہ بٹھاتے تھے، شہر کا چکر لگوا لیتے تھے، کہتے اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ غریب کرتا تھا اس کو سنسار کیا جاتا تھا۔ جب یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ان کی سزا سنسار ہے تو یہودی علماء آگے نے کہا جی ہماری کتاب میں تو یہ حکم نہیں جو آپ کی کتاب کے اندر ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم صرف اس کا منہ کالا کرتے ہیں اور اس کو ہم بازار کا چکر لگوا لیتے ہیں، یہ ذلت اس کے لیے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تورات کا نسخہ لے آؤ۔ وہ تورات کا نسخہ لائے تو جو پڑھنے والا عالم تھا اس نے ایک جگہ سے پڑھا، پھر دوسری جگہ سے پڑھا اور بیچ میں سے کچھ آیت چھوڑ دی جہاں یہ بات بیان تھی کہ ایسے لوگوں کو سنسار کیا جائے، ان کی سزا یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ اس محفل میں موجود تھے، یہ یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، مسلمان ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ جب اس شخص نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے وہ آیت کریمہ چمک رہی تھی جس میں یہ بات موجود تھی کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے۔ تو وہ لاجواب ہو گئے، انہوں نے تسلیم کیا ہاں ہماری کتاب میں بھی یہی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے امیر لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے تو ہم نے اس کو تبدیل کیا، اور پھر یہاں تک تبدیل کیا کہ امیر اور غریب سب کے لیے ایک حکم دے دیا کہ امیر کرے تب بھی اس کا منہ کالا کریں گے، غریب کرے تب بھی منہ کالا کر کے بس اس کو لوگوں کے سامنے تھوڑی شرمندگی اور ذلت ہو جائے، بس یہی سزا ہے۔ تو یہ ایک بات کہ جب اس کو بلایا جاتا ہے اللہ کے رسول کی بات کی طرف تو وہ اس سے روح گردانی کرتے ہیں، کنارہ کش ہوتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ اللہ نہ کرے اللہ کے رسول کے احکامات ہوں اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ حق اور سچ ہے، اور یہ سمجھتا ہے میرا یہاں کچھ بھی نقصان ہے، میرے مفاد کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، عزت آبرو کا نقصان، اس سے کنارہ کش ہوتا ہے، یا کوئی عالم ہے، مفتی ہے، وہ اس طرح کا فتویٰ دیتا ہے، تو سورۃ البقرہ میں تفصیل ہم نے پڑھ لی ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ فرمایا جو حق بات کو چھپائے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے فرشتوں کی بھی اللہ کی لعنت ہے۔ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، فرمایا ایسے مواقع پہ چاہیے عالم اپنے علم کا اظہار کرے، وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ اگر وہ ایسا نہیں کرتا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ، ترمذی شریف کی روایت ہے، جس سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا، عالم ہوا اس کو جانتا تھا کہ حق بات یہ ہے، ثم ختم ہو پھر اس کو اس نے چھپا دیا، الجم یوم القیامت بلجام من النار، ایسے عالم کو قیامت والے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے ہم کبھی بھی حق بات کو نہ چھپائیں، تو یہودی چھپائیں، عیسائی چھپائیں پھر بھی برا، اور اگر مسلمان چھپائے پھر بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسی لوگوں کی اس آیت کریمہ میں مذمت بیان کر کے تیسری آیت کریمہ میں فرمایا ہے، ان کو قیامت کا دن اور قیامت کی ہولناکیاں پریشانیاں سامنے رکھنی چاہیے۔ ارشاد ہے فَكَيْفَ، پس کیا حال ہوگا، اِذَا جَمَعْنَاهُمْ، جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، جب ہم ان کو جمع کریں گے،
لیومن، اس دن میں مراد قیامت کا دن ہے، لا ریب فیہ، جس کے برپا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ ووفیت، اور بدلہ دیا جائے گا، یہ وفا سے ہے، ووفیت، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک نفس کو۔ تم یہ کہتے ہو کرے کوئی بھرے کوئی، یہ سلسلہ نہیں ہوگا، تمہاری طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کفارہ نہیں بنے، تمہاری وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے آباء و اجداد کو قطعاً کوئی عذاب نہیں ہوگا، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ ووفیت کل نفس، ہر نفس کو، عربی ہے، عجمی ہے، عالم ہے، جاہل ہے، کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے خود کمایا، من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اس کو سزا ہوگی، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ساری باتوں کا یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جنہیں دیا گیا ہے، نصیبا من الکتاب، کتاب کا کچھ حصہ، یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولا، پھر منہ پھیر لیتا ہے، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے، قالوا، کہا، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر چند دن گنے چنے، وغرہم، اور دھوکے میں مبتلا کیا انہیں، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، جو وہ گڑا کرتے تھے، فکیف اذا جمعناہم، پس کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیوم، اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر انسان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون،